السلام علیکم انکل، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے پاس اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہیں اور جو ہے وہ کوئی تقریباً 2-3 سال سے ہیں، اور میں ان شیئرز کو اس مقصد کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ آج جیسے میں نے خریدا تو کل شیئر مہنگا ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ شیئرز میں نے جب سے خریدے میں وہ میری اسٹاک مارکیٹ میں ہیں، وہ مطلب کمپنی کے شیئرز ہیں۔ میں ان کو بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ نہیں کرتی۔ تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ میرے ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں، اور میں نے زکوٰۃ 3 کمپنیز میں لی ہوئی ہے، ایک کیپکو جو کہ بجلی بنانے والی کمپنی ہے، اور 2 میں نے شیئرز کھاد کی کمپنی کے لیے ہیں۔ میں تو کیا مجھے ان کے شیئرز پر زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں؟ آپ مجھے اس پر ذرا روشنائی۔ مینوفیکچرنگ کمپنیز، اوکے، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے، عام طور پر اہل علم نے شیئرز کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، لیکن آپ یہ فرما رہی ہیں کہ مینوفیکچرنگ کمپنی میں آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے شیئر خریدے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ مینوفیکچرنگ کمپنی میرے علم کے مطابق، I'm sure آپ بھی اس سے متفق ہوں گے، کہ وہ کسی چیز کو بناتی ہے اور اس میں کچھ مشینری بھی درکار ہوتی ہے۔ وہ مشینیں تجارت کا یا مال بنانے کا سبب بنتی ہیں، اور پھر آپ کو ان اشیاء کو بیچ کر پروفٹ دیا جاتا ہے۔ یہ جو مینوفیکچرنگ ڈیوائسز ہیں، یہ جو مینوفیکچرنگ مشینریز ہیں، اور وہ عمارت، جس عمارت کو آپ یا تجارت کے لیے آپ نے کوئی ایسی جگہ خریدی ہے جس میں آپ تجارت کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں جو مشینریز ہیں ان پر جو آپ کی اس انکم کی وجہ بنی ہوئی ہیں، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مضاربت کے اصولوں کو شیخ سعد الخذلان یہی دیکھیے آپ ہی کے شیئر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سواء كان للمضارب أو للمستثمر. المساهم إذا كان مضاربا أن يبيع ويشتري في الأسهم. يبيع ويشتري، ایک تو آپ تو نہیں ہے نا، آپ نے کہا کہ میں شیئر کو میں نے خریدا ہوا ہے اور میں بیچتے نہیں ہوں۔ هذه عروض تجارة۔ عروض تجارہ، یہ عروض تجارہ کیا ہوتی ہے؟ اہل علم کے نزدیک عروض تجارہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہ غیر مطلب کرنسی سے مختلف ہو، جو کہ آپ نے حیوانات خریدے ہوئے ہیں، فارم ہاؤس خریدے ہوئے ہیں، یا بلڈنگیں خریدی ہوئی ہیں، یا مشینری خریدی ہوئی ہیں، شیئر خریدے ہوئے ہیں مشینریز کے، ان کو عروض تجارہ بولتے ہیں۔ تصبح هذه الأسهم عروض تجارة فعليه أن يزكيها عند تمام الحول۔ تو اس پراپرٹیز کا آپ کو جب 1 سال پورا ہو جائے وہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے۔ وذلك بأن ينظر إلى القيمة السوقية للمحفظة۔ آپ کو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس اسٹاک کی، وہ آپ کو دیکھنی ہوگی عند تمام الحول، عند تمام الحول، جب 1 سال مکمل ہو جائے، ربع العشر 2.5%۔ پھر وہ آپ کو 2.5% پر اس کی جو قیمت ہے زکوٰۃ دے دیجئے۔ لو أنه مثلا دخل في الأسهم في 1 رجب، آپ اگر پہلی رجب کو آپ نے شیئر خریدا تھا، إذا أتى 1 رجب من العام الذي بعده ينظر 1 سال گزرنے کے بعد جب رجب کا مہینہ آتا ہے، تب آپ دیکھیں القيمة السوقية لمحفظته، اس اسٹاک مارکیٹ میں اس اسٹاک کا ریٹ، آپ کے شیئر کا ریٹ کیا ہے، ويخرج ربع العشر 2.5%۔ 2.5% 2.5% آپ کو پھر نکالنا چاہیے۔ والزكاة تكون بالتاريخ الهجري وليس زکوٰۃ تکم بالتاریخ الہجری، ہجری کیلنڈر سے زکوٰۃ دی جائے گی، نہ کہ انگلش کیلنڈر سے۔ البلادي۔ أما بالنسبة للمستثمر، یہاں پھر مستثمر کی بات کی جا رہی ہے، وہ انویسٹر۔ والمقصود بالمستثمر الذي لا يبيع ويشتري في الأسهم، آپ کی طریقے سے ہی وہ کام کرتا ہے، وہ
مستثمر جو بتاتے ہیں نا، مستثمر یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں بیچتا اور خریدتا ہے شیئرز کو. ما اشترى هذه الأسهم وتركها أو اكتتب فيها وتركها. آپ نے شیئر خریدے اور کچھ دن کے لیے اسے چھوڑ دیے، جب مہنگا ہوا تو بیچ دیے. ويريد الاستفادة من ريعها أو أنه يريد أن ترتفع فيما بعد ويبيعها بربح. بھی آپ اس شیئر کو خریدنے کے بعد رکھتی ہیں اور پھر اس کو جب پرائز اچھے ہوتے ہیں تو بیچ دیتی ہیں. هذه الشركات التي عندنا المملكة العربية السعودية. سعودی عرب کے جو اسٹاک مارکیٹ ہے یا یہاں پر جو قانون چلتا ہے، اس قانون کے مطابق شیئر کی قیمتوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ کمپنی کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ منسٹری کو دے دے، اور وہ ہر سال اپنی کیلکولیشن کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتی ہے. المساهمة تخرج الزكوات لمصلحة الزكاة والدخل. مصلحت الزکاة والدخل ایک باڈی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے جو کہ یہ مانیٹر کرتی ہے کہ کس نے کتنی رقم زکوٰۃ کے مد میں جمع کی ہے، اور وہ زکوٰۃ کلیکشن پر اس کی ذمہ داریاں ہیں. ولا يلزم المساهم أن يزكي هذه الأسهم. تو سعودی عرب میں تو عام طور پر یہ کمپنیاں ہی زکوٰۃ دے دیتی ہیں. اگر آپ کمپنی میں سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تب آپ کو 2 بار زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لأن المال لا يزكى مرتين. 2 مرتبہ زکوٰۃ مال پر نہیں دی جاتی. فتكفي زكاة الشركة عنه. أما من كان خارج المملكة العربية السعودية. اما من كان خارج المملکہ، پھر اگر کوئی جیسے کہ آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں کوئی اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے، شركة لا تزكي فعليه أن ينظر اگر کمپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے لمقدار الوعاء الزكوي للسهم. آپ پھر اس مستثمر کو یہ چاہیے کہ جو اس کی انویسٹمنٹ ہے، شیئر کی قیمت، يضربه في عدد الأسهم ويخرج الزكاة. اس قیمت پر آپ زکوٰۃ دے دیجئے، کیونکہ اس کی ویلیو، کرنٹ ویلیو جو ہے نا، وہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ آپ نے 10,000 کے خریدے تھے، اگلے سال 20,000 کے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کو 20,000 پر زکوٰۃ دینی ہے. يتواصل مع الشركة التي يساهم فيها ويسألهم عن مقدار الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ويزكي. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی قیمت 10,000 روپے کی آپ نے یا 10 لاکھ روپے کے شیئر خریدے آپ نے، اور وہ 1 سال کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ 20 لاکھ کے ہو گئے ہیں، تو پھر 20 لاکھ پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. أما من كان داخل المملكة وكان مستثمرا وليس مضاربا فتكفي زكاة الشركة عنه. پھر ایسی صورت میں اگر مستثمر ہے اور مضاربت کے اصولوں پر، مضارب کیا ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ مضاربت یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو جیسے آپ نے مینوفیکچرنگ کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ آیا آپ کے جو پیسے ہیں، وہ جو شیئر آپ کے ہیں، اس شیئر کی ظاہر ہے وہ جو انویسٹمنٹ آپ نے ان کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ان کی تجارت میں لگائی ہوئی ہے، تو اور وہ تجارت سے جو نفع ہر سال آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ اگر 10 لاکھ کے تھے، ہر سال 10 لاکھ میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 20 لاکھ روپے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہاں شیخ خالد المصلح نے بھی یہی کہا کہ دوسری جو قسم ہے وہ مضاربت کرنے والا ہے، جو بیع و شراء کرتا ہے، جو آج خریدتا ہے تو کل بیچتا ہے اور قیمتوں کی تبدیلی سے نفع چاہتا ہے، تو اس کے زکوٰۃ کا طریقہ تجارتی سامان کی زکوٰۃ کی طرح ہے. مطلب یہ کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے پاس کتنے شیئرز ہیں. اگر مثال کے طور پر میرے پاس 1000 شیئر ہیں تو پہلے میں حساب لگاؤں گا کہ ان شیئرز کی کتنی قیمت ہے، اور پھر اس کے عشر کا چوتھا حصہ زکوٰۃ نکالوں گا، یعنی 100 میں سے 2.5%. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان